بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى متفق علیہ. حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومنوں کی مثال آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے اور ایک دوسرے کے ساتھ رحم کرنے اور ایک دوسرے کے ساتھ شفقت اور نرمی کرنے میں ایک جسم کی مانند ہے. جب اس کا کوئی ایک عضو یا ایک چیز درد کرتی ہے تو اس کا سارا جسم اس کی وجہ سے بیداری اور بخار میں مبتلا رہتا ہے. اس حدیث کو امام بخاری رحمہ اللہ اور امام مسلم رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے. راوی حدیث حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہما ہے. وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومنوں کی مثال آپس میں ایک دوسرے پر رحم کرنے، ایک دوسرے پر ترس کھانے اور ایک دوسرے پر نرمی اور شفقت کرنے میں ایک جسم کی مانند ہے کہ اگر ایک انسان کے جسم میں کوئی بھی عضو بیمار ہو جائے یا کوئی بھی عضو درد کرنے لگے تو اس کی وجہ سے سارا جسم درد محسوس کرتا ہے اور اس درد کی وجہ سے، اس بیماری کی وجہ سے پورا جسم بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے اور درد میں مبتلا ہو جاتا ہے اور رات کو بیدار رہتا ہے. تو اسی طرح ایک مومن یا تمام مومنوں کی آپس میں مثال ہے کہ اگر ایک مسلمان یا ایک مومن کو تکلیف پہنچتی ہے تو سارے کے سارے مسلمان اس ایک مومن کی تکلیف کو محسوس کرتے ہیں، سارے کے سارے مسلمان اس ایک مومن کی تکلیف کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ایک مومن کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتے، گویا کہ اس مومن کے لیے شفقت کرتے ہیں، نرمی والا معاملہ کرتے ہیں اور اس سے محبت کرتے ہیں اور اس کے ساتھ رحم کرتے ہیں. ایک جسم کے مانند ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ایک مومن دوسرے مومن کے ساتھ خیر خواہی والا معاملہ کرتا ہے اور اس کی مدد کرتا ہے. ہر امور میں، بھلائی کے کاموں میں، نیکی کے کاموں میں، مباح کاموں میں، جائز کاموں میں ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی مدد کرتا ہے اور اس کے لیے دعوت کا کام کرتا ہے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ حجرات میں تمام مومنوں کو بھائی بھائی قرار دیا ہے اور ایک بھائی دوسرے بھائی کا خیر خواہ ہوتا ہے، ایک بھائی دوسرے بھائی کا مددگار ہوتا ہے. تو اسی طرح تمام مومن آپس میں ہیں، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ حجرات میں ارشاد فرمایا انما المؤمنون اخوہ، کہ تمام مومنین آپس میں بھائی بھائی ہے. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں ارشاد فرمایا کہ تعاونوا علی البر والتقوی، کہ نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو. اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، کہ اللہ تعالیٰ برابر اس بندے کی مدد میں لگا ہوا رہتا ہے جو اپنے مسلمان بھائی کی مدد میں لگا ہوا رہتا ہے. تو ایک جسم کی مانند تمام مسلمان، تمام مومن ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک مومن دوسرے مومن کی مدد کرتا ہے. اور اسی طرح ایک جسم کی مانند ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے بارے میں ہمیشہ خیر خیریت پوچھتا رہتا ہے، اس کے بارے میں ہمیشہ پوچھتا رہتا ہے کہ تیری حالت کیا ہے، تو خیریت سے ہے یا نہیں ہے، گویا کہ اس کی خبر گیری کرتا رہتا ہے اور اس کی زیارت کرتا ہے. تو ایک دوسرے کی خبر گیری کرنا، ایک دوسرے کی حالت کو پوچھنا، سلام کرنے کے بعد اس کی خیریت اور کیفیت معلوم کرنا، یہ بھی ایک مومن یا ایک تمام مسلمان آپس میں ایک جسم کی مانند ہے کا مطلب ہے. اور اسی طرح ایک مومن کی زیارت کرنا، یہ بھی ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے اور تمام مومنین ایک جسم کی مانند ہے کا مطلب یہ ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان بھائی کی زیارت کرے. اور اسی طرح ایک جسم کا مطلب یہ ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ احسان کرے اور اگر کوئی مسلم مظلوم ہے اس کی مدد کرے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسان کے بارے میں ارشاد فرمایا وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، احسان کیا کرو کیونکہ اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. اور اگر کوئی مسلمان ہمارا مظلوم بھائی ہے تو ہم اس کی مدد کریں اور کوئی مسلم ظالم ہے اس کی بھی مدد کرے. کیسا؟ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصر اخاک ظالما او مظلوما، کہ اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے تمہارا بھائی ظالم ہو یا مظلوم ہو. صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے نبی مظلوم کی مدد کرنا تو سمجھ میں آتا ہے لیکن ظالم کی مدد کیسے کرے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظالم کو ظلم سے روکو، یہی اس کی مدد ہے. اور اسی طرح
तमाम मुसलमान आपस में भाई भाई है और एक जिस्म की मानिंद है। इसका मतलब यह है कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का एहतराम करता है, उसकी इज़्ज़त करता है और उसकी इज़्ज़त को नीलाम नहीं करता और उसकी बेइज्जती नहीं करता है, या इसके अयूब जो भी उसके ऐब उसे मालूम है, जो भी उसकी कमियों से मालूम है, जो भी उसके नक्स उसे मालूम है, वो लोगों के सामने बयान नहीं करता। तो ये मुसलमान आपस में एक दूसरे के साथ भाई भाई वाला मामला करते हैं और एक जिस्म की मानिंद है, अपनी एक दूसरे की इज़्ज़त को उछालते नहीं, नीलाम नहीं करते। और इसी तरह तमाम मुसलमान एक जिस्म की मानिंद है का मतलब ये है कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को हमेशा नसीहत करता है। अगर वो थोड़ा सा भी गाफिल हो गया, इबादतों से गाफिल हो गया, अल्लाह की मासियत करने लगा, तो वो उसे फ़ौरन टोक देता है, उसे वैसे ही गुनाहों में नहीं छोड़ता, बल्कि हमेशा उसे अल्लाह की याद दिलाता है, नबी की याद दिलाता है, कुरान की याद दिलाता है, इताअत की याद दिलाता है, उसे गाफिल नहीं रहने देता। तो इसी तरह तमाम मुसलमान एक जिस्म की मानिंद है। और एक जिस्म की मानिंद है का मतलब ये भी है कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को किसी भी किस्म की तकलीफ़ नहीं पहुँचाता, किसी भी किस्म का शर या किसी भी किस्म की दुश्मनी उसके बारे में नहीं सोचता। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल मुस्लिमु मन सलिम अल मुस्लिमून बिल लिसानी व यदी, कि सच्चा पक्का मुसलमान तो वो है कि जिसके हाथ से और उसकी ज़ुबान से दूसरे मुसलमान भाई महफूज रहे। तो तमाम मुसलमान एक जिस्म की मानिंद है का मतलब ये भी है कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को तकलीफ़ नहीं पहुंचाता, चाहे वो ज़ुबान के ज़रिए हो, गाली गलोच करके हो, बुरा भला कह के हो, उसकी बेइज्जती करके हो, या उसकी ग़ीबत और चुगलखोरी करके हो, या इसी तरह अपने हाथ से भी उसे तकलीफ़ नहीं पहुँचाता, उसे मजरूह करके हो, या उसके माल को खाकर हो, या उसकी ज़मीन पर कब्ज़ा करके हो, या उसे कत्ल करके हो, या उसे ज़ख्मी करके हो। तमाम किस्म की तकलीफ़ात से वो अपने दूसरे मुसलमान भाई को महफूज रखता है। तो ये हदीस का माना व मतलब हुआ। आखिर में अल्लाह से दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला हमें हदीस को समझने, उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।